کبھی کبھی جب مجھے موت کا خیال آتا ہے نا اور روح کی پرواز کا خیال آتا ہے کہ فرشتے اوپر لے کے جائیں گے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اس وقت میں اللہ کی قدرت دیکھ سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو مومن کے لیے تو وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں نا، لیکن جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح تو واپس پٹخائی جاتی، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اس کے. تو جس رب کے ہم بندے ہیں نا، وہ رب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. یعنی یہ لفظ بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس کو اٹھانا یا جس کو بولنا بھی ایک معنی رکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات اور تخلیقات اور سمندر کی تخلیق، یا آپ صرف اپنے پلانٹ کے اندر دیکھ لیں، پرندوں کی قسمیں دیکھ لیں اور ان کے کام، اور وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر ہوتے ہیں ان کی قسمیں اور ان کی تعداد، یعنی ایک ایک چیز کی. جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، تو عدد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. آپ بول کے اللہ کے حوالے اپنا اجر و ثواب کر دیتے ہیں. کوئی دنیا کی تسبیح، کوئی منکے، کوئی گٹلیاں، یہ کچھ حق ادا ہی نہیں کر سکتی. اللہ کی تسبیح اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی. اور جب ہم دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ کے کلمات بھی ختم نہیں ہوتے. یعنی ایک ہی گو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ ہمیں سکھا دیے، کتنا اجر و ثواب بندہ کما لیتا ہے. لیکن اس کی پابندی کون کرتا ہے؟ ان کلمات کو صبح سویرے پڑھنے کی کون کرتا ہے؟ چلیے ایک سروے کیجئے، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھتے ہیں. جو کرے گا اور جو نہیں کرے گا، اس میں قیامت کے دن کسی اعمال نامے میں کوئی فرق ہوگا؟ کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوگا، بہت زیادہ. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سم ٹائم ہم جانتے نہیں، ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، بڑے بڑے مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ سستی، یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی نا اپنے اوپر خود پابندی لگا. نو میٹر واٹ، دنیا میں کہیں بھی ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، بیمار کسی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان تو ہلتی ہے نا. تو ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب سب سے بڑا، جس نے سب کچھ بنایا، جو سب چیزوں کا مالک ہے اور جو سب چیزوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے. یہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، افسوس کہ ہم اسی رب کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، اگر اہمیت دیتے تو اس کی بات سب سے پہلے رکھتے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہمیں جن اسباب سے وہ چیزیں ملتی ہیں نا، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں. ان کا تو شکر پھر بھی ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں چاروں ناچار. لیکن جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی اطاعت کا حال کیا ہے؟ اس کی بات کتنی مانتے ہیں ہم؟ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، جو سورج کی روشنی، کچھ بل نہیں پے کرنا پڑ، آکسیجن ہے، مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پانی ہے، بے شمار چیزیں، لیکن ان کے استعمال پر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی قدر بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی سمائی ہوئی ہو، لیکن ذرا اپنا اپنا ہم سب جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کس کس چیز کی بڑائی سمائی ہوئی ہے، کس کس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کس سے محروم ہے. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام کبر ہے. جب تک اللہ اکبر صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتے نا، یہ اندر کا کبر نہیں نکل سکتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کی بجائے کس کی بڑائی ہے دل میں؟ اپنی بڑائی ہے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو اگر ہمیں یہ پتا چلے نا اللہ سب سے بڑا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ فلاں نہیں کیوں کر، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، میں کیا ہوں. جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین معبود قرآن کی روشنی میں کس کو بتایا گیا ہے؟ نفس کو. یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بدترین الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو ہم جب اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اس میں
اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے وہ بڑا ہی ہے، لیکن کس کو فرق پڑے گا؟ کہاں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، یہ دو انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا حقیقی معنوں میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہاں سے جنم لیا شرک نے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بڑا سمجھ لیا، ان کو بھی کسی قابل سمجھ لیا اور ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی۔ تو بہرحال یہ چار کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، بہترین کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ سمندر پہ سورج طلوع ہوتا ہے، پہاڑوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، زمین پہ، ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کو امیجن کریں، ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہم ان کو اپنے محبوب کلمات نہیں بنائیں گے؟ آپ کی سنت تو یہی ہے نا، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کلمات سے محبت کرنا ہے، اور اگر ان کلمات سے ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فائدہ فوری اندر آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا۔